اور کمر سیدھی کر کے کہتے آ جاؤ اپنے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ، قاب قوسین او ادنامی ہو گئی، اور اس تو بعد نواسیاں واسطے کنڈ سے دی کیتی ہوئے آ جاؤ چڑھ جاؤ، دونوں کو چڑھاتے اور کمرے میں چکر لگاتے ایسے پھراتے اور ان سے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیف مطیتکما۔ ایک دفعہ آپ ایسے پھرا رہے تھے تو حضرت جابر آ گئے، انہوں نے دیکھا تھا کہ ایڈی وڈی سواری، آپ نے فرمایا ونعم الراکبان، سوار بھی تو بڑے بڑے میں۔ پھر آپ دونوں بھائیوں کو کمر سے اتار دیتے تھے، اور حضرت زینب علیہ السلام اکیلی کو کمر پہ بٹھاتے تھے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے۔ یہ بچوں کو ٹائم دیتے تھے، وہ ہستی جن پر ذمہ داری وہ پڑی جو کبھی کسی پہ پڑی نہیں، اور والدین اپنی اولاد کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں دیتے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نصیحت نہیں کرتے، ماں باپ کا اولاد کو ٹائم دینا موبائل بند کر کے، موبائل بند کر کے، ان تک ہوتے تھے چڑھے بھی موبائل ٹھوکی جانتے ہوں گے، ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ ایسے نہیں کہ لت و خلا میں بھی وہ بول رہے ہوتے ہیں، میں ایئرپورٹ پہ کئی دفعہ سنا دو میں آوازاں نال نال چل رہی ہیں۔ حضرت زینب کو اپنی کمر پہ بٹھاتے تھے اور پورے کمرے کا چکر لگاتے تھے، پھر کبھی ان کو ایسے لائن میں کھڑا کر دیتے تھے اور خود بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے جو پہلے مجھے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے گا، دیکھو بھائی کون مجھے ہاتھ لگاتا ہے۔ پھر یہ سارے بھائی، حضرت جعفر کی اولاد بھی، عبداللہ، عون، محمد اور حسن حسین، یہ سارے اکٹھے، اور عبداللہ بن عباس، یہ سارے دوڑ لگاتے، اور آپ کے کوئی کمر پہ چڑھ جاتا، کوئی بغل میں گھس جاتا، ان کے ساتھ آپ یہ کھیل کھیل رہے ہیں، بچوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں۔ ایک دفعہ دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں، حسن اور حسین علیہ السلام کی۔ تو حسن علیہ السلام بڑے تھے اور حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، تو لہذا تھوڑا طاقت کا توازن ادھر تھا، تو آپ حسین کو تھاپڑا مار رہے تھے، ای یا حسین، ای یا حسین، حسین شاباش، حسین شاباش، دو ترے باری آخیا حسین شاباش۔ تو حضرت فاطمہ علیہ السلام عرض کیا یا رسول اللہ کہ تھوڑا تھاپڑا حسن نو بھی مار دیو، تھی سارے حسین نو ہی تھاپڑے دیتی جاندے ہو۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ جبریل میرے کو کھلوتا ہے، وہ حسین نو تھاپڑے دیتی جاندہ، میں بھی حسین نو ہی تھاپڑے دیتی جاندہ۔ آئیو میرے نبی ایک بہت اعلیٰ زندگی لے کر، اور یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اس نے کہا یہ گزار لو اللہ اس کے رسول کی مرضی پر، پھر آنے والی زندگی وہ ہمیشہ اللہ موت سے پاک کر دے گا، دکھوں سے پاک کر دے گا، پریشانیوں سے پاک کر دے گا، پاکیزہ زندگی اللہ نصیب فرمائے گا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں ہیں، ان کے پر ہیں سبز رنگ کے، جب وہ اڑتے ہیں تو وہاں تک ان کا قدم جاتا ہے جہاں تک تیری نظر جائے گی۔ پھر ایک دوسرا بدو بولا، یا رسول اللہ اونٹ بھی ہیں؟ آپ میں ہاں اونٹ بھی ہیں، ان کے سبز پر ہوں گے، تمہیں لے کے اڑیں گے جدھر تو چاہے گا، حد نگاہ تک اس کا قدم ہوگا۔ پھر ایک تیسرا بولا، یا رسول اللہ جنت میں کھجور بھی ہے؟ کھجور اور پرنڈ تو ان کا بہترین پھل ہے۔ ہم نے کہا ہاں ہے، ایک کھجور کا دانہ کوئی 12 ہاتھ لمبا ہو، 12 ہاتھ کا مطلب ہے کوئی 26 فٹ ایک کھجور کا دانہ لمبا ہو۔ تو اگر ہم اسی قد میں چلے گئے آسان تھا، ہیکو پینڈ کافی ہو جائے گی،
بچے ہی غائب ہو جاؤں تو میرا اللہ کیا کرے گا؟ جو قد آدم علیہ السلام کو دیا تھا اور اماں حوا کو